کلمہ پڑھے، اللہ کو مانے، رسول کو مانے، پھر نماز پڑھے، فرمایا نہ وَتُعَزِّرُوهُ ہو، ہاتھ توڑ کر میرے نبی کی عزت کرے۔ تھوڑی سی بوریت ہو رہی ہے تو میں واقعات کی طرف آ جاتا ہوں، پھر ہونے کا ثبوت دے دیں۔ یہ زبان چوک میں جا کے استعمال کرنی ہے، یہ زبان بیوی کے ساتھ لڑائی کے لیے استعمال کرنی ہے، یہ زبان ہمسائے کے ساتھ لڑائی کے لیے استعمال کرنی ہے، اور یہ زبان اللہ نے محبوب کی عزت کے لیے دی ہے۔ چھوڑ دے لوگوں مسلمانوں کی غیبتیں کرنے کے لیے کرنے، ہاں جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو تمہیں کوئی اور برا نظر ہی نہیں آئے گا۔ چھوڑ ان کاموں کو، ہاں محمد کریم کی عزت کی بات ہو تو تجھے سانپ نہ سوکھ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا بھائی نبی کو بنانے کی وجہ اور علت کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول کو مانا جائے، وَتُعَزِّرُوهُ ہو، اس کی تعظیر کی جائے، لیکن یاد رکھنا ہاتھ توڑ کر۔ باپ کی عزت ہے حد میں، استاد کی عزت ہے حد میں، پیر کی عزت ہے حد میں، ہر عزت دار کی عزت ہے حد میں۔ اگر حد توڑے تو بے ادبی ہے، اور اگر نبی کی عزت حد میں کرے۔ آج لوگوں سے پوچھئے وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا محبوب کی تعظیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، رسول کی توقیر کرنی ہے، مگر ساری حدوں کو توڑ کر وَتُصَفِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب تیرے جسم کے ایک ایک بار سے صدا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے نبی راضی ہو جائے تو فرمایا پھر صبح بھی مجھے یاد کر لینا، شام کو بھی مجھے یاد کر لینا، میں رب تھوڑے پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور بھی حد لگا رہا تھا، اللہ حد کو توڑ رہا تھا، احکم الحاکمین حدوں کو توڑ رہا تھا، اور محمد کے صحابہ اپنے ہاتھ پر لعاب لے کر چہرے پر لگا کر دنیا کو بتا رہے تھے ارے نانا نبی کی تعظیم حد میں نہیں، جہاں تک رسول کا ادب ہو سکے آئے آئے بس بڑھتے جانا، بس بڑھتے جانا، اور اتنا بڑھتے جانا کہ لوگ تجھے دیوانہ کرنا۔ آج صبح میں خطاب کرنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم، رات کا سفر تھا، جنگ سے بھی آگے پروگرام تھا، میں بیٹھا تو میری حالت غیر ہو گئی، اور یہی جملے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اللہ اپنے در کے دروازے کھول دے۔ کافی دیر تک یہ کیفیت رہی، میں خان صاحب کو کہہ رہا تھا خان صاحب یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ جلدی دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو۔ ایمان ہو تو آنکھیں چھلکتی ہیں، ایمان ہو تو ضرور توجہ فرمائیے۔ حضرت امام حسن بصری کا اگر قول میں آپ کے سامنے نہ رکھوں نا میرا ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ امام حسن بصری تیرے مقام سے۔ آپ سے پوچھا گیا یا دل کے کانوں سے سننا، ابو بکر صداقت کا لمبردار، عمر عدالت کا لمبردار، عثمان سخاوت کا لمبردار، اور علی شجاعت کا لمبردار۔ اللہ نے مصطفیٰ کے ہر غلام کو ایک نہ ایک صفت عطا فرمائی، جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ کہ امام حسن بصری کوئی ایک صفت بتا دیں جو حضور کے ہر صحابی میں پائی جاتی ہو۔ ایک صفت بتا دیں جو حضور کے ہر صحابی میں ہو، ابو بکر میں ہو، عمر میں ہو، عثمان میں ہو، علی میں ہو، بلال میں ہو، طلحہ میں ہو، خباب میں ہو، ہمارے یاسر میں ہو، حضرت امیر معاویہ تک، اور اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھ لینا۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے میں احمد رضا فتویٰ دے رہا ہوں، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرے تو کس کھیت کی مولی ہے؟
اللہ اکبر، یہ علم تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، یہ زہد و تقوی تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو علی کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہیں۔ علی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس سے رسول کی ذریت اولاد چل رہی ہے، کائنات میں کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن صدیق کی بات آئے تو پھر صدیق جیسا کوئی نہیں، عمر کی بات آئے تو عمر جیسا کوئی نہیں، عثمان کی بات آئے اپنے عقائد کو درست کریں اور ان علماء کی گفتگو سنیں جو صلح کی بات کرنے والے ہیں، جو پیار کی بات کرنے والے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اگر یہ لنگر آپ کو مل گیا، خدا کی عزت کی قسم میرا اتنا دور سے آنا قبول ہو جائے گا۔ امام حسن بصری سے پوچھا گیا، ہر کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہے، آپ دیکھیں نا یہاں کوئی ہو سکتا ہے خوش شکل بیٹھا ہو، یہاں کوئی جو ہے معقول شکل والا بیٹھا ہو، یہاں کوئی بزدل بیٹھا ہو، یہاں کوئی اللہ اکبر طاقتور بیٹھا ہو، مضبوط دل والا بیٹھا ہو، یہاں پہ کوئی اعلیٰ خاندان والا بیٹھا ہو، یہاں حضور کی امت کا کوئی ادنا فرد بیٹھا ہو، یہاں مختلف خصوصیات ہیں۔ حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہے، لیکن ایک ایسی صفت جو سب میں مشترک ہو۔ آپ فرماتے ہاں بڑا مشکل سوال تھا، لیکن جو اہل بصیرت ہے نا، جن کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، آپ نے برجستہ فرمایا ہاں ایک لفظ یاد رکھنا، وہ ہے دیوانگی۔ بڑی آسانی سے آپ نے لفظ سن لیا، کاش آپ پڑھ کے لے آتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنی محنت ہوتی ہے۔ کہا وہ ہے دیوانگی، کہا حضور دیوانگی کیا ہے؟ کہا رسول سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور نبی کا نام آ جائے تو پھر آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں نبی کا نام آئے آنکھیں بہتی ہیں، نبی کی ذات کا ذکر ہو تو ٹوٹ کر نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک چہرہ میں نے آپ کو دکھا دیا، ایک چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ عزیز محترم، قرآن پڑھنا کوئی چھوٹی سی عبادت ہے؟ چلے اگر آپ نے سر ہلانے ہیں تو میں بھی خطاب سر ہلا کے کر لینا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایڈے چنگے تسی کوئی نے جسے رہ لائے ہو زبانہ علانیاں پڑھیاں۔ توجہ ہے میری طرف؟ بھائی قرآن پڑھنا کتنی افضل عبادت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو قرآن نے اتنا مصروف رکھا، اتنا مصروف رکھا، اتنا مصروف رکھا کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت جلال جمال کی قسم میں اس کو اتنا دوں گا کہ آج تک میں نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا حضور یہاں قرآن سے آپ نے وفا کرنی ہے، قبر میں رکھا جائے گا تو فوراً سوال ہوگا، ادھر قرآن آ جائے گا، پھر قرآن آ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے فرشتے اللہ کے دربار میں جائیں گے اور عرض کریں گے مالک سوال کر رہے تھے، تیرا حکم تھا، تیرا قرآن آ گیا ہے۔ فرمایا فرشتو اس نے زندگی میں قرآن کو نہیں چھوڑا اور قرآن نے اس کو قبر میں نہیں چھوڑا۔ قرآن دو ہیں، ایک ناطق ہے ایک ساکت ہے۔ ایک کو پڑھیں تو بندہ قاری بنتا ہے، دوسرے کو دیکھے تو بندہ صحابی بنتا ہے، اور دونوں قبر میں آ رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی آ رہا ہے، وہ بھی قرآن آ رہا ہے، جو مانی ہے قرآن وہ بھی آ رہا ہے، جو اس کی توضیح اور تشریح ہے وہ بھی آ رہا ہے، جس کے حروف کالے ہیں وہ بھی آ رہا ہے، جس کی زلفیں کالی ہے، دونوں قرآن۔ فرمایا اس نے قرآن سے وفا کی، اب قرآن اس سے وفا کر رہا ہے۔ فرمایا فرشتو سودا کرتے ہو؟ جی مالک ہمارے کا کیا طاقت اور کیا ہمت اور شکت کیا تیرے سامنے بات کر سکے۔ فرمایا تم اس قرآن کے صدقے اس کو معاف کر دو، میں قیامت والے دن صاحب قرآن کی شفاعت سے معاف کر دوں۔ ابھی اگر نہ سمجھیں اور آپ قرآن چلے، ایک کو رکوع پڑھنا چاہیے نا، ہر نماز کے بعد ایک رکوع تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ توجہ ہے میری طرف؟ عزیز محترم، ایک اسلام کے اندر ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں فوراً آپ سے اجازت لے لوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے میرے آئے نا دین میں، ان کو دین نے عزت دی،
لیکن جب یہ جڑا آیا ہے نا تو اللہ نے دین کو اس کے صدقے عزت دی ہے. اور کمال ہو گیا جملے میں، ہار آیا اس کو عزت ملی دین کی وجہ سے. لیکن جب میرا خطاب آیا، خطاب کا بیٹا آیا، امیر عمر آیا، اللہ نے عمر کے صدقے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی. اور حضور فرماتے بخاری کے اندر آیت موجود ہے، میں نے چند لوگوں کو دیکھا کمیزیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، لیکن امیر عمر کو میں نے دیکھا اتنی لمبی کمیز کہ زمین پر گھسیٹ رہا ہے. کہا آقا اس کمیز سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے. گویا سارے آئے، دین نے ان کو عزت دی. میرا امیر عمر آیا، خطاب کا بیٹا آیا، تو خطاب کے بیٹے کے آنے سے اسلام کو عزت ملی. اگلا جملہ سننے ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی ذرا پہچان بتا دوں. دیکھاٹ والو کسی دندے میں نہ رہنا. فرمایا اس کی پہچان بتاؤں؟ جی آقا بتائیں. فرمایا جس رستے سے یہ گزرے گا نا اس رستے پہ شیطان سبحان اللہ. بھائی جس رستے پر عثمان ہو، ابو بکر ہو، اس رستے سے ہی گزر جائے گا. لیکن جس رستے پر میرا عمر ہو، آج بھی عمر کا نام ہر بندہ تو ہر بندہ عمر کے ساتھ پیار تو نہیں کر سکتا. جو ازلی خوشبخت ہے. سبحان اللہ. اچھا اگر آپ باہر کیا کرنا حضور آپ کو کوئی پرابلم ہو تو میں حل کر دیتا ہوں. کم از کم میرے مصطفیٰ کی جان تو چھوٹ جائے اس مسئلے سے. سبحان اللہ. حضور کی عزت کے محافظ ہے نا. سبحان اللہ. موسم گرمی کا شدید موسم تھا. ایک آٹھ چوک کی جامع مسجد کے اندر جمع غفیر تھا. گرمی شدید ہونے کی وجہ سے ماسٹر اسحاق صاحب کو جلال آیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے امیر بیٹھے ہو، مارنے کا کاروبار کرتے ہو، اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے، اٹھو خدمت کرو، مسجد کے اندر اے سی لگوانا ہے. بندے اٹھے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 500 دیا. ایک بندہ کوئی باہر کا تو اس نے 5000 دیا. اب پیسے اکٹھے ہو گئے، جماعت ہو گئی، لوگ چلے گئے، 10-12 بندے بیٹھے تھے. اور ہماری عادت ہے کہ ہم جو بڑا نوٹ ہوتا ہے نا، بڑا نوٹ، اس کو ایسے کر کے نا ایسے کر کے دیکھتے ہیں. ایٹے سادے تنے تسی تسی بڑے بیٹھے ہو، ایسے کر کے نا روشنی کی طرف، اندھیرے کی طرف نہیں کرتے. اگر بابا قائد اعظم نظر آ جائے گویا نوٹ ایک ہے اور قائد 2 ہے. یہ نوٹ بھی آپ کو بہت کچھ سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اس نے ایسے کر کے نہیں دیکھا. تھوڑے سے مصروف بیٹھے تھے. ماسٹر اسحاق صاحب مدد اللہ العالی وہ کہتے ماسٹر جی ماسٹر تو پیسے بھی دے دے. ماسٹر جی یہ نوٹ تو نقلی نے. اور ماسٹر صاحب جو کہ بڑے نوٹ ہیں پھنسے بیٹھے ہیں کوئی نے توجہ کی تھی. اس بات آ کے لیا ہے استاد جی نوٹ نقلی لے جی. اللہ اکبر. تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو تھوڑا سے جنبش آئی ماسٹر محمد اسحاق امینی صاحب کو. سبحان اللہ. پتہ نہیں تو میں آپ کی مثال دے گئے، آپ محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے. جب تیسری دفعہ کہا نا تو ماسٹر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں جلال والے بھی بڑے ہیں. جلالے چاہ کے ادھر میں ایک گال 10 ہو یہ میں دیتا ہی میں جب بار بار پہ آتا ہوں نقلی 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 میں دیتا ہی. میں تو غلطی کر بیٹھا ہاں. میں تو اٹھی کے صرف منگیا وہ دے رہا تو لگ گیا. میں تو صرف اعلان کیتا، میں تو صرف منگیا. جو تو حضرت امیر عمر کی ذات کے اعتراض ہویا نا یا رسول اللہ مور عمر ہے جی مور عمر ہے جی مور عمر ہے. حضور فرمایا میرے امتی ہو ناراض کیوں ہو میں تو اللہ کو منگیا. بھائی میں تو صرف منگیا یا اللہ 2 ہے نہیں. مالک 2 ہیں دونوں میں سے ایک دے دے. اللہ نے پسند کر کے ایک دے دیا. اب میری اس میں مرضی تو شامل نہیں تھی. میں تو سوچتا ہوں تو منشا الہی ہوتی ہے. میں تو بولتا ہوں تو وحی الہی ہوتی ہے. میں تو مانگ رہا تھا دینے والا دے رہا تھا. میرے ساتھ جھگڑا نہ کر جس نے دیا ہے.
جس رستے سے عمر گزرے. چلے ایک حدیث اور سن لیں. فرمایا یاد رکھو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھک گئے پھر بات کر لیں گے. دعا مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر رسالہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت سردار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو امیر عمر نبی ہوتا. بس آپ نے ساری بات سن لی. میرے حضرت امیر عمر نے سنا ایک مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب اور بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز میں صرف ایک سورت پڑھتے ہیں مکمل مولوی صاحب. سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والے مولوی نہیں ہیں. سبحان اللہ جن کو صرف فجر کے لیے ایک رکوع آتا ہو. چلے یہ بھی خوبی ہے, آقا حسین کا تو ذکر ہوتا ہے نا, سبحان اللہ ذکر تو ہوتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو ہر نمازی کو بھی یہ رکوع یاد ہو گیا ہے. فجر کی نماز میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے, شاید یہ کاٹ میں نہ پڑھا جاتا ہو. جو ہے میری طرف اللہ اکبر اللہ اکبر. جی استاد کوئی نہیں ہے, چلو جی میں چل رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. چلے فجر کی جماعت تو ہو گئی نا, اللہ اکبر. لیکن امیر عمر ایسے بندے کے پاس نہیں گیا جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا پڑھتا ہو. آپ اٹھ کر گئے اور اس مولوی کو مخاطب کر کے کہا مولوی جی میں گل سنی. کہ حضور کے سنے نے؟ پر میں ہر روز تو فجر کی نماز میں عبسہ وتولی پڑھتا ہے. سبحان اللہ حضور میں پڑھتا ہوں, پر میں تل اور کوئی صورت نہیں آندی. کہ حضور آتی ہیں, پر میں وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضور میرے شیطانی عقیدے دے وچ ہن شیطان سامنے کھلوتا تے امیر عمر گل پہ کرتا. اللہ اکبر. میرے شیطانی عقیدے میں, میری سوچ میں اللہ نے تھوڑی سی نبی کے ساتھ سخت بات کی ہے, نبی کا عطا کیا ہے. اس لیے نبی کو تھوڑا سا پنجابی کا لفظ میں کہہ نہیں سکتا, بے ادبی والا جملہ رسول اللہ کی اولاد کہہ نہیں سکتی, میرے نبی کی عزت کا محافظ یہ جملہ کہہ نہیں سکتا. بس اس نے تھوڑا سا سخت بات کی ہے. حضرت امیر عمر نے فرمایا ایک گل دس, ایک آٹھ والے ہو جے حلال خون دے تو جملہ توجہ نال سنیا ہے. فرمایا میں نے اے دسو نبی دی گستاخی کر کے تو کیڑے رب نو راضی کرنا چاہنا؟ نبی دی گستاخی کر کے بے ادبی کر کے تے تو مڑ کیڑی رب دی رضا چڑھنا چاہنا؟ ہن ذرا توجہ فرمائے تاکہ میں واقعہ دے پاسے آواں. گویا اس مولوی دی سوچ ہو رہی تے مراد رسول دی سوچ ہو رہی. مولوی کو وین دی لوڑ نہیں, مفتی امین صاحب دی اولاد کو وین دی لوڑ کوئی نہیں. میں تن پہ دسنا جے دوواں دی گل ٹھیک ہوندی تے امیر عمر فرماتے ٹھیک پہ آتا. سبحان اللہ. اتفاق کر سو میرے نال. آپ فرماتے ہیں ایک تیرا شیطانی عقیدہ کہ اللہ نے اپنے محبوب دے نال تھوڑی سی سخت گل کی تھی. آپ فرمایا میں ہاں عمر, ایک شیطان مڑ میرے سامنے کھلو بنے تے بچ کے بنے. فرمایا تو شیطان صرف انسان ہے. فرمایا خان جی ذرا مولا علی دا نمبر ملایا ہے؟ نہیں. ابو بکر صدیق نال چ مشورہ کرا؟ نہیں. کوئی اور عبداللہ ابن عباس نال چ مشورہ کرا؟ پہلا مفسر امت مصطفیٰ دا. آپ فرمایا میں آپ عمر ہاں, میں رائے چ دے مت اللہ قرآن چ پڑھیندا. آپ تلوار ہے کر کے کڈی, تلوار بار کڈ کے تے آپ نے فرمایا لے با اشتیار ہو بچ. آپ نے نہیں فرمایا دوبارہ نہ پڑھی. یار ایک کیڑی غیرت ہے. سبحان اللہ. جی اے تر کو گال کڈے جناب تو نسل مکا چھڑے نا کہ کوئی رسول دی گستاخی کرے. آپ نے تلوار کڈی سر قلم کر کے قیامت تک امت کو دس دیتا رسول دا میلاد منانے والے ہو دیاں پلیتا نہیں دینیاں. سبحان اللہ. پلیتا دیاں نہیں لینیاں. سبحان اللہ. آقا نال رشتہ داریاں بناونیاں جڑی تو
تواڈے گھر آوے وہ بھی 11ویں والی ہوے دی بنجے وہ بھی 12ویں والی ہوے حضور فرمایا غوث تو میری 12ویں مناتا رہا لوگ تیری 11ویں مناتے رہا اچھا مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے درجات بلند فرمائے کتنے سارے چنان دے عرص ہونے یار ایک بندے بولے ہو کوئی نہیں اشتہار آتا پنڈے ایک کون دا حضور سیدی و مرشدی سیدنا پیر بیلی شاہ والا عرص حضور بابو جی دا پیر سیال دا اے واحد پیر ہے جدا عرص ہر 11ویں ہوندا ہر 11ویں دا عرص پہ ہوندا تے فیض کتوں ملیا فرمایا پترا تو 12ویں نہ مناتا رہا سبحان اللہ تو 11ویں ہن لوگ تیری 11ویں منایا سن تے مسجداں دے باہر لکھ سن جامع مسجد غوثیہ سبحان اللہ غوثیہ تسلی کہاں غوثیہ ہمیں کہیں پڑھنی حضرت امیر عمر نے ہی کر کے کٹی تلوار نیام دے وچوں سر قلم کر کے دسیا نا 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 اودے ہاتھ تو ود کے ادب کرنا تے گستاخ مل منجے تے مڑ سزا بھی حد تو ود کے دے حق نہیں کہ وہ زندہ رہے حضرت امیر عمر نے قیامت تک امت مصطفیٰ کو میسج دے دیتا وہ امتی کیڑا جی سامنے رسول دے گلے ہو سبحان اللہ فرمایا امتی ہوے جڑا اپنے نبی کو توڑنا چھوڑ دے وے اپنے ذہن وچ گل بحال ہوے ساری عظمت نبی پاک نے صدقے خدا ملیا قرآن ملیا سب کچھ ملیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے گفتگو بالکل آخری مراحل دے وچ تو مبارک ہوئے چھٹی ہونا لی تو مبارک ہوئے چھٹی ہونا لی آخری گل کرے دا میں کچھ بندے شوق کا یا اللہ بڑی محبت ہے نحن ابناء اللہ واحباؤ اسی اللہ دے پتر بھی ہیں اللہ دے محب بھی دو دعوے کیتے انہیں قرآن آتا اللہ فرمایا جڑے چمل پہلی ماری لینا پوری تو میں دلیل پڑھ تو نہ منگدا کیونکہ محالات عقلیہ دے وچ ہوئے اے ناممکنات دے وچ ہوئے کہ تسی میرے پتر ہاں ہاں اگر کوئی یہ آ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر ہیں دلیل لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں چمل ماری سبحان اللہ محالات عقلیہ دے وچ ہوئے عقل ہے ہی نہیں کل تسلیم کر دی اگر کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے دلیل نہیں منگنی اگر کوئی آ کے خدا نہیں دلیل نہیں منگنی ٹھیک ہے جی انہاں دو دعوے کیتے اسی اللہ دے پتر اللہ دے محب اللہ نے پہلے دعوے دی دلیل ہی نہیں منگی سبحان اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یار تسی تو حافظ لگ دے ہو سارے فاتبعونی فرمایا ہاں ہاں اگر میرے نال محبت نے تو لے آؤ دلیل سبحان اللہ تو ہمیں پکیے دے چاڑ کے بیٹھا سبحان اللہ ہاں ہاں میرے محبت نہیں نا دعویٰ کی طرح دلیل لے آؤ اے رومان میرا میں ثابت کرے سا مسجد والے سنت دی اسی ثابت کر سا گڈی میری میں ثابت کرے سا کوئی جڑا دعویٰ کرے وہ دلیل دیندا سبحان اللہ تے وہ دعویٰ کر بیٹھا الحمدللہ رب العالمین تے سارا عالمین پہ آدھا مالک ایڈا بڑا دعویٰ فرمایا تو میں دلیل لے آنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک کڑی گل ہے ایک میں اس ایک بڑا بڑا لا ایک بڑا بڑا سبحان اللہ ایک دینا والا ایک لینا والا ہے جی ایک بکھاؤن والا وہ ویکھن والا وہ کن تو کنزا کنزن مخفیہ کہ میں کن تو نبیہ نہ اس کن تو دا پتہ نہ اس کن تو دا پتہ فرمایا اگر پتہ لینا ہوئے تو اس دا پتہ ہی دے کل پوچھی کہ ادھا پتہ لینا ہوئے تو انہیں کل پوچھی ہوتا ہی کوئی نہیں اے تیرا باپا دا کل پہ بڑھ جاتا ہے اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَحْبُوبِ ذرا یاد تک کر وہ میں بڑھانا نہ اس پہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں آنا بنایا کوئی نہیں بناون لگا کہ میں تعارف پہ کرے نا ہاں ہاں آدم میں آج بھی ادھر رب ہاں سبحان اللہ ملائکہ دا بھی ہاں سبحان اللہ تیرا بھی ہاں نبیوں دا بھی ہاں لیکن تعارف وچ مزہ آندا میں محمد دا سبحان اللہ رب دا محمد دا کہ لے آؤ دلیل اچھا ہن دسو نا تواڈے چتے عالم بیٹھا ایک سوال اس کیتا میں کہ دلیل دے ہن حضور آزاد ہے ہمیں قرآن دی دے ہمیں حدیث دی دے ہمیں فقہ دی دے توجہ فرمائے سو
باویں کوئی ہوئی اپنی اٹکل پچو نال کوئی بھی دلیل دے وے اونوں اجازت دلیل دینے دی. اللہ فرمایا اگلی گل بھی یاد رکھی دلیل لے آمی لیکن محمد دی غلامی تو سوا دلیل کوئی نہ ہوئے. تین میں کھلیاں چھٹیاں نہ دیندہ پیا باتو جناب اٹکل پچو دے نال. فرمایا اگر میری محبت ہے نا اور تسلیم کرنی او دی شرط اول مصطفیٰ دی اتباع ہے. لیکن اگلی یاد رکھی میری محبت دی شرط حضور دی اتباع ہے لیکن حضور دی محبت دی شرط میں لائی کوئی نہیں. جنہیں یار راضی ہوندے کر نبی جنہیں یار راضی ہوندے جنہیں یار راضی ہوندے. ایک صرف قرآن دا مقام تے گفتگو مکمل طور پر اختتام پذیر میں ماڑی پہنچنا 3 تو 4 دنوں دا پروگرام ہے. حضور توجہ فرمائشو صحابہ کرام صفحہ بڑھا کے کھلوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تے کھلوتے. حضور فرمائے میں خیال آیا نا حضور کو خیال آوے منشا الہی ہے سبحان اللہ کہ تیریاں میریاں گلاں سبحان اللہ وہ محفوظ ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر معصوم ہیں. حضور فرمائے نماز پڑھنے خیال آیا کدی مالک نے قبلہ تبدیل ہو گیا سبحان اللہ یار نماز دے وچ سبحان اللہ کتنا حسین چہرہ مسکرا رہا میرے نبی کتنا راضی ہو رہے ہو سبحان اللہ اکبر. فرمایا میں نے خیال آیا کہ نبی نو آپ خیال نہیں آندا وہ آپ پہ خیال نہیں دیندا. آپ فرمایا میں آکا مالک بدل لواں تے پچھو کسی نہیں پتہ نہ سبحان اللہ. کل پرسوں میں ساڑے کو لائی تے اگے میں اپنے سما کوئی نہیں ہوندی. اللہ اکبر چشتیاں سی میرمیاں تے قواعد اس ٹائم شروع ہوئے تے سارے مرید سر مرے پر یہ کوئی نمک کم شروع ہو گیا. میں کہنے یہ بڑا پرانا یہ دربارے تے ہر روز ہوگا بورے شریف ہر روز ہوگا. لیکن بعد جڑے کو اچھے انسان ہوندہ کہ شاید جی آج حد ہو گئے. میں کہ تسی پیادو جے قوال بھی گھر گئے نا تے ہفتے تو پہلے فارغ ہوئے تو بعد منجل سے وہ بھی آسن حد ہو تسی قوال منوا کے بھوکے مریں دے ہو. ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں تشریف فرمان اللہ دی عزت کی قسمیں میرے محبوب کا اتنا کرم ہے میری سیدہ کائنات کا اتنا فضل ہے جڑا ایک باری مولوی آمن ہے نا دوبارہ وعدہ کری وعدہ کو لہندا نا سبحان اللہ. یار میں مولوی نہیں دیکھ رہا جنہاں دیا خدمتاں پہ کریں گا بلا کے پیسے لکائیے نا 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 میری سیدہ اتنا پہ دے دی مقدہ ہی نہیں. اللہ اکبر میں اس پہ کردا خیال آیا مالک رخ بدل لواں. اچھا حضور یہ سوچے نا جب جبریل علیہ السلام آکے آقا 2 رکعت ہو گئی ہیں نا مڑ آقا پھیر لے سبحان اللہ. فرمایا جبریل ایک مشورہ نہ کر لیجیے سبحان اللہ. فرمایا آقا حکم کرو. فرمایا جبریل 2 پڑھ نہ لیں سبحان اللہ. پیچھے کہو کہ میں دا چھوڑے سا بے اگلی نماز ہو دے سبحان اللہ. میرے گل تو پنجابی دی چاس زیادہ ہے. جبریل علیہ السلام فرمایا آقا اللہ میں حکم دیتا نماز پیچھے سبحان اللہ. نماز پیچھے محبوب دی منشا پہلے محبوب دی منشا پوری ہو سی سبحان اللہ. تو میں کیویں سمجھائی مجھ کو آسان زبان تو میرے کو کوئی نہیں. محبوب دی منشا پہلے پوری ہو سی سبحان اللہ. یار بیچے نہ کوئی حد ہے فرمایا محبوب پھر فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ. اللہ دی عزت دی قسمیں کوئی پڑھیا لکھا مولوی ڈاکٹر پروفیسر مل وجی پوچھ لگی کسی حضور دے صحابی سلام پھیر کے نہیں پوچھیا آقا ملکے کی تو ہے سبحان اللہ. کسی نہیں پوچھیا آقا ہینی بھی کدی ہویا سبحان اللہ. پتا آقا آپ تک کریندہ ہی نہیں ایسا ہوندہ اس دے آنکھے تھے اس واسطے جب رسول کیتا اللہ فرمایا رسول دی عدامت بھیدے رہے آئے نماز پڑھتے رہے آئے میں قبول کریں دا راسا بچو ایک پوچھتا پیا اے دیگر دی نماز جدو رسول پڑھتے آن تے چونکہ خفی نماز ہوندی تھی حضور کو سورۃ فاتحہ پڑھتے آن تے پہلی صاحب والا پیادا بالکل پڑھتے آن اس آگے تین کے بھی پتہ لگا تو تو پچھے کھلوتا ہے آپ اس آگے میں بالکل رسول دے پچھے کھلوتا لیکن جس طرح حضور پڑھتے آن تے ریش مبارک یار میں حیران آنا محمد دے
غلاماں دے اوتے جڑے نماز رب دی پڑھدے پے علامہ محبوبیہ پڑھدے پے دی نماز پہ تجربہ کر لبی تیرا مولوی اگر کھلو کے ہنستا بھی رہے سبحان اللہ تیرا مولوی اگر کھلو کے ہنستا بھی رہے اللہ اکبر سلام پھیر کے تین کوئی نہیں پتہ ہونا کیونکہ تین حکم ہے اور جتے متھا لگ دئی تے صحابہ نو حکم ہے بھائی نہیں رسول نو ویکھی تے ڈاکی صرف اگوں تکیندا انہوں میں ایو جی اچھیاں دیتیاں نہیں آسان کر دیتا ماسٹر صاحب میری گلوں جنہیں سونا اڈا بیتا فرمائے محبوب 1000 کافی ہے اگر بدلے 1000 آمدن خدا دی عزت دی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا جدو زندگی طالب علم اس میں پڑھیا میں سر نہ کے بیٹھ گیا یا اللہ پہلیاں قوماں واسطے ایک فرشتہ گل کے آسماناں تک چاہ کے اٹھا دیتے اتنے 1000 دے وقت 100 3000 دے وقت 5000 فرمایا فرشتے دی کیڑی کمی ہے شان محبوب دی نہ ہے کہ میرا ایک ہی بہوا کہ حضور جس نے بدن تو فارغ ہوئے تھے نماز پہ پڑھن تو نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے حضور نے صحابہ آ کے پیر نہ پلائے فرمایا یا رسول اللہ حضور نہیں اٹھینا حضور فرمایا ہویا کہ لے آگے حضور یہ تو دسو نماز اچھ مرستے کیوں پہلے نماز اچھ مسکرا کیوں رہے تھے میرے آقا فرمایا جبریل نماز اچھ کھلو کے اجازت پہ لیتا یا رسول اللہ فرمایا مرادیہ نبی کو کچھ کیا میں گلیدہ میں کیا کہ میں نے کھلو کے پیدا یا رسول اللہ آقا آج ٹھکائی صحیح نہیں ہوئی آقا ٹھکائی صحیح نہیں ہوئی اللہ اکبر مفتی غلام حسن یہ جملہ لکھیا آپ فرمائے حزب العناف والے فرمائے یا رسول اللہ ٹھکائی صحیح نہیں ہوئی فرمائے جبریل نے جملہ سن کے میں ہنسا یار ایک گلے تے تباہ تے برباد کر دے وے تے جلوس کیوں پہ آتے یار دس دے پہ او نبی پاک دے غلاموں سنیاں جلوس تسی بھی کٹے دے ہو لیکن تیری لواب اتنی پاک نہیں تیرا جسم اتنا پاک نہیں نبی نو جس ٹائم لوڑ پئی نا ہائے 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 مفتی صاحب تشریف فرمان یہ جملہ کوئی بھی نہ آکھ سکیا یا اللہ موڑا ہے جڑے مٹھی بھارے نہیں نا مٹھی بھر یہ شان محبوبیت ہے فرمایا مالک ہے مٹھی بھارے اگر یہ آج ختم ہو گئے نا تو یہ قیامت تک تیری کسی عبادت کی تھی تو میں بھی محمد نہ فرمایا یہ جملہ علماء کے بڑے اللہ اکبر خبردار ہو کے گل کریں دیں فرمایا شان محبوبیت نہ ہوں دی تے ہے تے پتہ نہیں ہو کے بہتا فرمایا محبوب تو مگدہ بجنا دیکھی میں کتنے گلے نا یہ ساریاں شانہ اللہ اکبر جڑے اللہ نے اس محبوب دی امت نو عطا فرمایا اور آج انہاں شانہ دے اعتراف واسطے اسی سارے اکٹھے ہویاں اللہ دے دربار وچ دعا کرواں مالک ساڈے سارے دی حاضریاں قبول تے منظور فرمائے اللہ عالم اسلام دی خیر فرمائے پاکستان دی خیر فرمائے اللہ سن اپنے محبوب دے نال محبت رکھڑ دی حضور نال پیار رکھڑ دی تے ٹوٹ کے حضور نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے بے اولادن نیک صالح اولاد عطا فرمائے بے مقصد حیات عطا فرمائے اسحاق صاحب دی بڑے عرصے خواہش ہے یہ کارٹ واسطے ٹائم چلے ہوا بڑے بھی ادھے پہنچے ہوئے نا جی اللہ کرے سی ہوں ہولی ہولی سارے پہنچ بیسا جی اللہ اکبر میں کہ اللہ پاک زندگی وفا کیتا تو انشاءاللہ قریب موقع بن ویسی اج سونا موقع بن گیا اللہ تہاڈی میری جی تہاڈی